وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا۔ میرے محترم معزز دینی ملی بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، آج جمعہ کے خطبے کے لیے جو عنوان منتخب کیا گیا ہے وہ ہے اسلام کی نعمت۔ میرے محترم بھائیوں، انسان اور خصوصی طور پر وہ لوگ جنہیں اسلام کی دولت ملی ہے، اسلام کی نعمت ملی ہے، اگر وہ ٹھنڈے دماغ سے فارغ البال ہو کر سوچیں تو اللہ کی قسم اس سے بڑی نعمت، اس سے بڑی دولت نہیں مل سکتی ہے۔ اللہ رب العالمین نے آدم علیہ السلام سے نبیوں کا سلسلہ شروع کیا، نبیوں کے سلسلے کی تکمیل محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر کر دی۔ اللہ رب العالمین نے نعمتوں کا سلسلہ ذرات سے، قطرات سے شروع کر کے اس کی انتہا اسلام پر کر دی۔ اب اللہ رب العالمین کی کوئی بھی نعمت جو اسلام سے بڑی ہو نہیں آ سکتی ہے۔ اسلام سے بڑی نعمت اب آ ہی نہیں سکتی ہے۔ اللہ رب العالمین کوئی نعمت بھیج ہی نہیں سکتا ہے۔ نعمتوں کا اتمام ہو گیا، نعمتوں کی تکمیل ہو گئی اسلام پر، اس سے بڑی نعمت ہو ہی نہیں سکتی ہے۔ میرے محترم بھائیوں، اللہ رب العالمین نے فرمایا اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ ہم نے دین اسلام کی اس نعمت کو مکمل کر دیا ہے اور تمہارے لیے جو دین پسند کیا ہے وہ اسلام ہے۔ اب نہ اسلام سے بڑی نعمت آ سکتی ہے، نہ اسلام سے بڑی دولت آ سکتی ہے۔ میرے بھائیوں، آج بہت سے مسلمان جنہیں اسلام کی دولت ملی ہے لیکن وہ احساس کمتری میں مبتلا ہیں، لوگوں کے ماحول کو دیکھ کر، لوگوں کی بھیڑ کو دیکھ کر احساس کمتری میں مبتلا ہیں کہ وہ مایوس ہیں اور وہ دولت سے، نعمت سے محروم کر دیے گئے ہیں۔ میرے محترم بھائیوں، اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں فرمایا ان لوگوں کے بارے میں جو اسلام قبول کیے، کچھ منافقین تھے مدینہ میں، پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر آ کر احسان جتلانے لگے۔ ایسا لگتا تھا اسلام قبول کر لیا ہے، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر احسان کر رہے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ یمنون علیک ان اسلموا قل لا تمنوا علی اسلامکم بل اللہ یمن علیکم ان ہداکم للایمان ان کنتم صادقین۔ کہا یہ جو آ کے
بڑی بڑی لنترانیاں ہانکتے ہیں، بڑی بڑی چیزیں کرتے ہیں کہ ہم اسلام لے آئے، ہم نے احسان کیا، ہم نے قوت عطا کی۔ آپ کہہ دیجئے ان سے کہ تم لوگ احسان نہیں کر رہے ہو، بلکہ اللہ رب العالمین نے احسان کیا ہے، اور بہت بڑا احسان کیا ہے کہ تمہیں اسلام کی دولت سے مالا مال کر دیا ہے۔ میرے محترم بھائیوں، کرز بن علقمہ الخزائی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسے مروی ہے، کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایما اہل بیت من العرب او العجم اراد اللہ بہم خیرا ادخل علیہم الاسلام، رواہ احمد وصححہ الالبانی رحمہ اللہ، کہ اللہ رب العالمین جب کسی گھر کو، چاہے وہ عربی گھر ہو چاہے وہ عجمی گھر ہو، دنیا کے کسی بھی کونے میں رہنے والا ہو انسان، جب اللہ رب العالمین کسی گھر میں اپنی نعمت کو اتارنا چاہتا ہے، اس گھر میں اپنی نعمت کو ڈالنا چاہتا ہے، تو انہیں اسلام کی ہدایت دے دیتا ہے۔ میرے بھائیوں، اللہ کی قسم، وہ گھر دولت سے محروم ہیں، وہ گھر نعمتوں سے محروم ہیں جن گھروں میں اسلام کی دولت نہیں ہے، اسلام کی نعمت نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، فضالہ بن عبید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طوبى للمسلمین لمن ہدی الی الاسلام، خوش ہو جاؤ مسلمانوں خوش ہو جاؤ، جنہیں اسلام کی دولت ملی ہے، جنہیں اسلام کی دولت سے ہدایت دی گئی ہے، وہ خوش ہو جاؤ۔ میرے محترم بھائیوں، آج مسلمانوں میں سے بہت سے لوگ ایسے ہیں جنہیں مسلمان یا اسلام وراثت میں ملتی ہے، جو پیدائشی طور پر مسلمان ہوتے ہیں، لیکن میرے بھائیوں، وہ مسلمان گھروں میں پیدا ہونے کے باوجود، مسلمان ہونے کے باوجود اس کی قدر نہیں کرتے۔ اسلام کا پہلا اسٹیپ جو ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اسی کی ناقدری شروع کر دیتے ہیں، پہلے اسٹیپ کی۔ لا الہ الا اللہ کی ناقدری شرک سے جا کر کرنے لگتے ہیں۔ لا الہ الا اللہ کی ناقدری وہ جا کے مزاروں پہ، درگاہوں پہ مجاور کی شکل میں، پیر کی شکل میں، مرید کی شکل میں وہ جا کے اس شرک کا، اس لفظ کا، لا الہ الا اللہ کی مخالفت شروع کر دیتے ہیں۔ بہت سے لوگ ایسے ہیں جو محمد الرسول اللہ، یہ دوسرا جو جملہ ہے پہلے اسٹیپ کا، اس کی مخالفت کرتے ہیں، اور اس کی مخالفت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو غلو کر کے، ان کے مرتبے کو بڑھا کر، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں غلو کر کے اس جملے کا یا اس اسٹیپ کا یہ مخالفت کرتے ہیں۔ میرے محترم بھائیوں، آج آپ دیکھتے ہوں گے پورے ہندوستان میں ٹرینڈ چلا ہوا ہے آئی لو محمد کا، آپ لوگ سن رہے ہوں گے، دیکھ رہے ہوں گے۔ یہی اسلام ہے؟ یہ اسلام نہیں ہے کہ لوگ جس بھیڑ میں جا رہے ہیں آپ بھی آنکھ بند کر کے اسی بھیڑ میں چلے جائیں۔ محبت دل سے ہوتی ہے، محبت دل میں ہونی چاہیے۔ اللہ کی قسم، کوئی شخص مسلمان نہیں ہو سکتا جب تک کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اس کے دل میں، اس کے نفس سے بڑھ کر، اس کے والد سے بڑھ کر، اس کی والدہ سے بڑھ کر، اس کے بیوی بچوں سے بڑھ کر، اس کے مال و دولت سے بڑھ کر اس کے دل میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نہ ہو، وہ مومن نہیں ہو سکتا ہے، مومن ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ لیکن محبت کا مطلب کیا ہے؟ محبت کا مطلب یہ ہے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھیجا ہوا لشکر اسامہ نکلا تھا مدینے سے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا، صحابہ کرام نے مخالفت کی، کہا یا ابو بکر اب یہ وقت مناسب نہیں ہے کہ لشکر اسامہ کو بھیجا جائے۔ ابو بکر کی محبت دیکھو، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت آپ سامنے رکھیے۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کہا؟ تمام لوگوں کی مخالفت کرتے ہوئے کہا واللہ لا احل عقدۃ عقدها رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم،
اللہ کی قسم میں ایک گانٹھ کو بھی نہیں کھول سکتا ہوں جس گانٹھ کو ہمارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے باندھا ہے، چاہے پرندے ہمیں کھا جائیں، چاہے چرندے ہمیں پھاڑ دیں، لیکن ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے باندھے ہوئے ایک گانٹھ کو بھی کھول نہیں سکتے۔ یہ ہے محبت۔ یہ محبت نہیں ہے کہ آئی لو محمد لے کر آپ دوسروں کو ڈرانے کے لیے نکلیں، راستہ جام کریں، مریض مر جائیں، اسپتال میں نہ جا سکیں۔ یہ محبت نہیں ہے۔ محبت آپ کے دل میں ہونی چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت مکہ میں بھی ہوئی، مدینہ میں بھی ہوئی، لیکن کیا صحابہ کرام نے اس طرح کا عمل کیا؟ کیا اسلاف نے ہمارے اس طرح کا عمل کیا؟ میرے بھائیوں، یہ اسلام کی تعلیمات کے خلاف ہے، اس سے لوگ متنفر ہوں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، کہتے ہیں کہ ہم لوگ ایک جگہ بیٹھ کر کچھ باتیں کر رہے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوا، صحیح مسلم کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دیکھا تو خوش ہو گئے۔ آپ نے فرمایا ما اجلسکم، کہا تم لوگ یہاں کیوں بیٹھے ہوئے ہو؟ ایک جگہ بیٹھے ہوئے تھے، چند صحابہ تھے، آپ نے پوچھا یہاں پر کیوں بیٹھے ہوئے ہو؟ قالوا جلسنا نذکر اللہ ونحمدہ علی ما ہدانا للاسلام، کہا ہم یہاں پہ بیٹھے ہیں تاکہ ہم اس ہدایت کی، اس نعمت کا ذکر کر سکیں جو نعمت اسلام کی شکل میں اللہ رب العالمین نے ہم لوگوں کو دیا ہے۔ ہاں، یہ اسلام کی نعمت کا ذکر کرنا چاہیے۔ لوگوں میں جب بیٹھیں چار لوگوں میں تو اسلام کے بارے میں ذکر کریں، اسلام کی نعمت کے بارے میں ایک دوسرے سے بحث و مباحثہ کریں۔ صحابہ کرام نے جب یہ کہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پوچھا، قالوا جلسنا نذکر اللہ ونحمدہ علی ما ہدانا للاسلام ومنا به علینا، قال اللہ ما اجلسکم الا ذاک، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم قسم کھا کر بولو، کیا اللہ کی قسم تم لوگ اسی لیے بیٹھے ہو، اسی لیے بیٹھے ہو کہ اسلام کا ذکر کرو، اسلام کی نعمت کا ذکر کرو؟ قالوا واللہ ما اجلسنا الا ذاک، کہا اللہ کی قسم ہم اسی لیے بیٹھے ہیں کہ اللہ نے جو ہمیں نعمت عطا کی ہے اسلام کی، ہم اس کا ذکر کر سکیں۔ قال اما انی لم استحلفکم تہمتا لکم، کہا لوگو میرے بارے میں بدگمانی مت رکھنا، میں تم سے اس لیے نہیں قسم لیا ہوں تاکہ تمہارے نیت پر یا تمہارے عمل پر مجھے شک ہے، وَلَكِنَّهُ أَتَانِي جِبْرِيلُ فَأَخْبَرَنِي أَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يُبَاهِي بِكُمُ الْمَلَائِكَةَ، کہا جبریل علیہ السلام ابھی آئے تھے میرے پاس، انہوں نے کہا کہ تم لوگ جو اسلام کی نعمت کا ذکر کر رہے ہو، اللہ رب العالمین کو اتنا پسند آیا ہے کہ اللہ رب العالمین فرشتوں کے سامنے تمہارے اوپر فخر کر رہا ہے، فرشتوں کے سامنے تمہاری بڑائی بیان کر رہا ہے اللہ رب العالمین۔ مجھے یہ اس لیے میں تم سے قسم لیا، کیا تم اسی لیے بیٹھے ہو یہاں پہ؟ میرے بھائیو، اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، کہا جو بھی شخص کچھ بھی کر لے اور وہ طریقہ اگر اسلام کے طریقے کے خلاف ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتلائے ہوئے طریقے کے خلاف ہے، تو کوئی بھی طریقہ ہو وہ اسلام نہیں ہو سکتا، وہ اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہو سکتا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہے، حدیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا احسن احدکم اسلامہ فکل حسنۃ یعمل بها، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی شخص اسلام قبول کرتا ہے اور اچھے طریقے سے اسلام کے قوانین کو نافذ کرتا ہے، فَكُلُّ حَسَنَةٍ، تو وہ جو بھی نیکیاں کرتا ہے وہ نیکیاں 1 سے بڑھا کر 10 گنا، 10 سے بڑھا کر 70 اور 700 گنا تک بڑھا دی جاتی ہے۔ اور اسی طرح سے جب کوئی شخص گناہ کا کام کرتا ہے، برائی کا کام کرتا ہے، تو اس برائی کے مثل اس کی نیکیاں لکھی جاتی ہیں۔ یہ اللہ رب العالمین کا احسان ہے ان لوگوں پر جو اسلام قبول کیے۔ جو مسلمان نہیں ہیں ان کے حسنات کو اللہ رب العالمین نہیں بڑھاتا ہے، یہ بھی یاد رکھ لیجئے۔ جو مسلمان نہیں ہیں،
جنہیں اسلام کی دولت نہیں ملی ہے، وہ اگر 1 روپیہ خرچہ کریں گے لوگ ان کی دنیا میں تعریف کر دیں گے، آخرت میں کچھ بھی ملنے والا انہیں نہیں ہے۔ لیکن جنہیں اسلام کی دولت ملی ہے، اللہ رب العالمین ان کی نیکیوں کو بڑھا دیتا ہے، اللہ رب العالمین ان کی نیکیاں بڑھا کر 10 سے 700 7,000 گنا زیادہ کر دیتا ہے۔ میرے محترم بھائیوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اعملوا ان الاسلام هو سنہ والسنہ ہی الاسلام ولا يقوم احدهما الا بالآخرہ، کہ آپ نے فرمایا کہ سننا یہی ہے کہ اسلام کی پیروی کی جائے، اور جو اسلام کی پیروی کرتا ہے وہی سنت کی ادائیگی کرتا ہے، اور جو سنت کی ادائیگی نہیں کرتا وہ اسلام کی پیروی نہیں کر سکتا ہے۔ میرے محترم بھائیوں، امام الآجری رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ علامت من اراد اللہ بہ خیرا سلوک هذا الطریق کتاب اللہ وسنن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وسنن اصحابہ ومن تبعہم باحسان وما کان علیہ ائمۃ المسلمین۔ کہا کہ جو اسلام کی پیروی کرنا چاہتا ہے تو اسے چاہیے کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی پیروی کرے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کی پیروی کرے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اسلاف کی پیروی کرے، اور اسی طرح سے اللہ رب العالمین نے فرمایا، دیکھیے ہر جمعہ کے خطبے میں آپ سنتے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، کہ اے مسلمانوں تم اللہ سے دعا کرتے رہو، اللہ سے مانگتے رہو، اللہ سے ڈرتے رہو کہ جب تمہارا اس دنیا سے جانا ہو تو مسلمان ہو کر جاؤ، تمام دولتوں سے مالا مال ہو کر جاؤ۔ اللہ کی قسم، جو شخص اس دنیا سے جاتا ہے اسلام کی دولت سے محروم ہوتا ہے، چاہے وہ دنیا میں کتنی پراپرٹی بنا لی ہو، دنیا میں کچھ بھی کام کر لیا ہو، اگر وہ اسلام کی دولت سے محروم ہے تو اس سے بڑا فقیر، اس سے بڑا مسکین، اس سے بڑا عاجز، اس سے بڑا بدنصیب اور کوئی ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ امام مالک نے روایت کیا ہے نافع سے، وہ کہتے ہیں کہ انہ سمع عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا کہ وَهُوَ عَلَى الصَّفَا يَدْعُو وَيَقُولُ، وہ صفا پہاڑی پر کھڑے ہو کر دعا کر رہے تھے اللہ رب العالمین سے، اللہم انکا قلت ادعونی استجب لکم، وہ کھڑے ہو کر صفا پہاڑی پر اللہ رب العالمین کو مخاطب کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ اے اللہ تو کہتا ہے ادعونی استجب لکم، مجھے پکارو میں سنوں گا تمہاری پکار کو، تمہاری دعا کو قبول کروں گا، وَإِنَّكَ لَا تُخْلِفُ الْمِيعَادَ، اور تو اپنے وعدے سے مکرنے والا نہیں ہے، تو جو کہتا ہے وہ کرتا ہے، وَإِنِّي أَسْأَلُكَ كَمَا هَدَيْتَنِي لِلْإِسْلَامِ أَلَّا تَنزِعَهُ مِنِّي حَتَّى تَتَوَفَّانِي وَأَنَا مُسْلِمٌ۔ کہا اے اللہ تو دعاؤں کو سنتا ہے، تو اپنے وعدے سے مکر نہیں سکتا ہے، تو اے اللہ جس طرح سے تو نے ہمیں اسلام کی ہدایت نصیب فرمائی ہے اسی پہ قائم رکھنا، مرتے وقت کہیں یہ اسلام کی دولت مجھ سے چھین مت لینا۔ اور اسی طرح سے مسروق بڑے اچھے تابعی ہیں، ان کے پاس جب موت کا وقت قریب آیا تو انہوں نے کہا اللہم لا اموت ولا امر لم یسنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ولا ابو بکر ولا عمر، کہتے ہیں جب موت ان کے قریب آئی تو انہوں نے کہا اے اللہ میں نہیں مرنا چاہتا ہوں کسی بھی ایسے طریقے پر جو طریقہ رسول اللہ کے خلاف ہو، جو طریقہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف ہو، جو طریقہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف ہو۔ میرے محترم بھائیوں، یہ جو اسلام ہے، اسلام کی دولت ہے، یہ اسلام کی دولت ہم اسی وقت اس سے پورے طریقے سے مستفید ہو سکتے ہیں جب ہمارا طور طریقہ، ہمارے رہنے کا انداز، ہمارے چلنے کا انداز، ہمارے اٹھنے کا انداز، ہمارے بیٹھنے کا انداز، ہمارے معاشرت کا انداز اس طریقے سے ہو جائے جو طریقہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا۔ اگر اس طریقے کے خلاف ہمارا عمل ہے تو معاف فرمائیے میرے بھائیوں، وہ ہمارا عمل نہیں ہے، وہ شیطان کا عمل ہے۔ اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا سود سے بچو، شراب سے بچو،
زناکاری سے بچو، بے حیائی سے بچو، شرک اور خرافات سے بچو، اور ہم ان تمام چیزوں میں ملوث ہو کر صرف آئی لو محمد، آئی لو محمد کا نعرہ لگائیں گے تو کوئی فائدہ نہیں ہے۔ محبت اللہ کے رسول کی ہمارے دل میں ہونی چاہیے۔ میرے محترم بھائیوں، اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم تمام مسلمانوں کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہمیں اور ہماری نسلوں کو، ہمارے بچوں کے دلوں میں اسلام کی محبت اور اسلام کی پیروکار بنائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات وذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف رحیم، واستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں، ہمارے اولاد کو اللہ رب العالمین اسلام کی دولت سے مالا مال فرمائے، اللہ رب العالمین ہماری عقیدے کی اصلاح فرمائے، اللہ رب العالمین ہمارے معاشرے کی اصلاح فرمائے، اللہ رب العالمین مسلمان جہاں بھی کہیں بھی دنیا میں پریشان حال ہیں رب العالمین انہیں اس پریشانی سے نکال دے۔ اللہ العالمین مسلمانوں کو جہاں بھی تکلیف دیا جا رہا ہے، ستایا جا رہا ہے، رب العالمین ان ظالموں کو اس دنیا میں ان کے ظلم کی سزا عطا فرما۔ الہ العالمین مسلمان ہر جگہ پریشان ہیں، رب العالمین انہیں پریشانی سے نکال دے۔ مسلمان کہیں بھی مقروض ہیں، رب العالمین کے قرض کی ادائیگی کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین مسلمانوں میں سے جو شخص مریض ہیں، جن کے بھی اعزاء و اقارب مریض ہیں، اللہ رب العالمین انہیں شفائے کامل عاجل عطا فرما۔ الہ العالمین جو بھی مسلمانوں کے عزیز، مسلمانوں کے دوست احباب، ان کے رشتہ دار اس دنیا کو چھوڑ کے جا چکے ہیں، الہ العالمین ان کی مغفرت فرما، انہیں جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما۔ الہ العالمین مسلمانوں کو ہر وقت خوشحال رکھ، الہ العالمین انہیں اسلام کی دولت سے مالا مال کر، الہ العالمین جب تک ہمیں زندہ رکھ اسلام پر، اور جو ہمارا خاتمہ ہو ایمان پر۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، واقم الصلاۃ۔